دامن غوث اعظم بھی ہوگا، دامن خواجہ اعظم بھی ہوگا، دامن مخدوم اشرف بھی ہوگا، دامن قطب المدار بھی ہوگا، تب جب ہم اور آپ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور جب ہماری رب کائنات کا یہ ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، یقیناً جب ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اور جب ہماری زندگی مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، بیٹھنا، جب یہ سب مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا تو یقیناً یہ عبادت بھی بن جائے گا۔ جب ہم مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی طرح کھائیں گے تو یقیناً یہ ہمارا کھانا عبادت بن جائے گا۔ ہم جس طرح سے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اگر ہم اور آپ اس طرح سے سوئیں گے تو ہمارا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ جس طرح مصطفیٰ کا چلنا ہے، اگر ہم اس طرح سے چلیں گے تو یہ چلنا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ غرض کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزاریں گے تو یہ ہمارا سب عبادت بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزار دیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے آقا کی زندگی کے مطابق گزار دیں گے تو دنیا کی کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی فرد ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزار دیں۔ اور جس طرح سے اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھ کر لوگ اسلام جیسی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے، یقیناً اگر آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزار دیں تو یقیناً ہم کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ جس طرح سے ان اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھ کر لوگ اسلام جیسی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے، اگر ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزرے تو یقیناً ہمارے چہروں کو بھی دیکھ کر لوگ اسلام جیسی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے جب آپ اسلام پر، مذہب اسلام پر نظر ڈالیں گے اور لوگ مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، مذہب اسلام وہ ہے کہ جس میں شراب نہیں، جوا نہیں، چوری نہیں اور تمام برائیاں جو آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں وہ مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی غیر ہم کو اس کے خلاف دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مسلمان شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، زنا نہیں کرتا اور برے کام نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ہم کو یہ دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ آج یہ مسلمان ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی شراب پیتے ہیں، مسلمان بھی شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی چوری کرتے ہیں، مسلمان بھی چوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جوا کھیلتے ہیں تو مسلمان بھی جوا کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ غرض کے جو برائیاں ان میں پائی جا رہی ہیں وہ ایک مسلمان میں پائی جا رہی ہیں، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، اگر کوئی فرق ہے تو صرف نام کا فرق ہے یا گوشت کھانے کا فرق ہے۔ اس لیے کہ ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو مسلمان بھی پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے، ہم بھی جوا کھیلتے ہیں تو مسلمان بھی کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم بھی شراب پیتے ہیں تو وہ بھی شراب پیتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور جس طرح سے صحابہ نے زندگی گزاری، اولیاء کرام نے زندگی گزاری، یقیناً جب ہماری زندگی اس طرح سے گزرے گی تو یقیناً ہمارے چہروں کو دیکھ کر لوگ اسلام جیسی دولت سے
مالا مال ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ فرق ظاہر کر سکتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، مسلمان جوا نہیں کھیل سکتا، مسلمان چوری نہیں کر سکتا، مسلمان غیبت نہیں کر سکتا، مسلمان چغلی نہیں کرتا، غرض کے جو گناہ ہے، جو برائیاں ہیں، یہ مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں یہ تمام برائیاں پائی جا رہی ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے بالکل خلاف ہے۔ آج ہم شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو آج پریشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، پریشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج جب ہم ہر شخص روزی میں پریشان حال نظر آ رہا ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے بیماریاں مجھ کو گھیرے ہوئے ہیں، ہم میں قوت و طاقت نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے میری اولاد نافرمان ہے، مجھ کو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نیند نہیں آتی، پوری رات میں کروٹ بدل کر گزار دیتا ہوں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جب آپ مذہب اسلام کا مطالعہ کریں گے، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں گے، تو یقیناً آج ہمارے درمیان یہ جو پریشانیاں ہیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے فجر کی نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، تو اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز ترک کر دیتا ہے، تو اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو عصر کی نماز ترک کر دیتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو مغرب کی نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو اس کی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے عشاء کی نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو اس کی نیند سے راحت یعنی چین و سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ 5 وقت خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے تو یقیناً ہمارے چہرے پر نور بھی ہوگا، روزی میں برکت بھی ہوگی، جسم میں طاقت بھی ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، اور نیند میں راحت، سکون، چین ہوگا۔ تب جب ہم 5 وقت اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے تب۔ اور یہ ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہے، تو یقیناً نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ جب ہم لے کر آتے ہیں اس وقت مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے تو وہ فرشتے واپس چلے آتے ہیں۔ آپ اپنے برخلاف آپ ان کو دیکھیے، ان کو دیکھیے کہ ان کو بھی روزی مل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف تم کو ہی دینے کا وعدہ کیا ہو، بلکہ وہ روزی فرشتے سب کے لیے لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں آپ کو فجر کے وقت سوتا پاتے ہیں تو وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ صبح فجر میں جلدی بیدار ہوں، نماز فجر ادا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، تو یقیناً ہماری روزی میں برکت ہوگی۔ ہم کو نظر ڈالیں گے، اپنے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، اولیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، تو ان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی قدم سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ جب سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہوتا تھا تو یقیناً کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھی۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو آج مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزار دیں تو یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور دنیا کی کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی فرد ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں۔
اور وہ قوانین جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، اولیاء کرام کی زندگی گزری، تو جب ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم غوث اعظم کے ماننے والے بھی ہوں گے، خواجہ اعظم کے بھی ماننے والے ہوں گے، مخدوم اشرف کے بھی ماننے والے ہوں گے، قطب المدار کے بھی ماننے والے ہوں گے، ان اولیاء کرام کے سچے دیوانے ہم ہوں گے۔ کب؟ جب ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، تو ان کی بھی مانیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ ان تمام اولیاء کرام کا دامن ہوگا، اور ان سے سچی محبت کریں گے۔ محبت کرتے ہیں، محبت کریں گے تو عزیزان ملت اسلام، محبت تب ہوگی جب ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزار دیں، تاکہ جب کوئی ہم کو یہ دیکھے تو یہ دور سے ہم کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ غوث اعظم کا ماننے والا ہے، یہ خواجہ اعظم کا ماننے والا ہے، یہ مخدوم اشرف کا ماننے والا ہے، یہ قطب المدار کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ یہ ان اولیاء کرام کا ماننے والا ہے تو اس کی زندگی بھی ان اولیاء کرام کی زندگی کے مطابق ہے، اس نے اپنی زندگی بھی ان اولیاء کرام کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ تو جب ہم اور آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری اور آپ کی زندگی جو زندگی گزاریں گے اور ہم اور آپ اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری اور آپ کی زندگی بھی آنے والی قوم کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ کیوں جب بن سکتی ہے؟ کہ جب ہماری زندگی ان اولیاء کرام کی زندگی کے مطابق ہوگی۔ اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ ہمارا نام لیں گے کہ یہ وہ فلاں شخص تھا جس کی زندگی مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق گزار کرتی تھی، یہ غوث اعظم کا ماننے والا تھا تو اس کی زندگی بھی غوث اعظم کی زندگی کے مطابق گزر رہی تھی، یہ مدار اعظم کا ماننے والا تھا تو اس کی زندگی بھی مدار اعظم کی زندگی کے مطابق گزر رہی تھی، یہ مخدوم اشرف کا ماننے والا تھا تو اس کی زندگی بھی مخدوم اشرف کی زندگی کے مطابق گزار رہی تھی۔ لیکن عزیزان ملت اسلام، ہم اور آپ ان اولیاء کرام کو تو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی بھی ماننے لگیں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ عزیزان ملت اسلام، رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور مصطفیٰ رانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔